ہم نے سبق تاریخی عمارتیں کی پڑھائی کی تھی۔ آج ہم اس سبق کا اگلا حصہ بھی پڑھیں گے اور اس کے سوالات کریں گے۔ تو پہلے تھوڑی سی دہرائی کر لیتے ہیں۔ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اس سبق میں پاکستان کی تاریخی عمارات کے بارے میں لکھا گیا ہے۔ تاریخی عمارات یعنی ایسی جگہیں جو ہیں تو بہت پرانی بنی ہوئی، بہت پہلے کی بنی ہوئی ہیں، لیکن وہ آج بھی اب بھی پاکستان کے لیے یعنی ہمارے ملک کے لیے بہت ضروری ہیں، لازمی ہیں یا پھر خاص ہیں۔ تو ہم نے پہلی عمارت مسجد مہابت خان، دوسری عمارت کوٹ ڈی جی قلعہ اور تیسری عمارت قائد اعظم ریزیڈنسی زیارت کی پڑھائی کر لی تھی۔ اس کے ساتھ ہی ہم نے شاہی قلعہ لاہور کے بارے میں بھی پڑھ لیا تھا۔ چلیے اب ہم اس سبق کا اگلا حصہ اور پاکستان کی اگلی تاریخی عمارت کے بارے میں بات کرتے ہیں اور اسے سمجھتے ہیں۔ قلعہ بلتت گلگت بلتستان کی خوبصورت وادی ہنزا میں واقع یہ قلعہ 700 سال پہلے تعمیر کیا گیا تھا۔ خوبصورت یعنی دیکھنے میں بہت ہی اچھی وادی، وادی کہتے ہیں ایسی جگہ کو کہ جس کے چاروں طرف پہاڑ ہوں اور بہت زیادہ ہری بھری جگہ ہو۔ تو ہنزا میں یہ قلعہ کتنے سال پہلے، 700 سال پہلے بنایا گیا تھا، تعمیر کیا گیا، بنایا گیا۔ اس قلعے کے 62 دروازے ہیں۔ 1945 تک یہ قلعہ ہنزا کے حکمرانوں کے زیر استعمال رہا، یعنی ہنزا کے حکمرانوں کے استعمال میں رہا، زیر استعمال میں رہا۔ اور حکمران کہتے ہیں کسی ملک کو، کسی شہر کو، معاف کیجیے گا، کسی ملک کو چلانے والے کو۔ تو گلگت کے حکمران جو تھے اس وقت وہ اس کو استعمال کر رہے تھے، اور 1990 میں ہنزا کے آخری حکمران کے بیٹے نے اس قلعے کو بلتت ہیریٹیج ٹرسٹ کے حوالے کر دیا۔ ہیریٹیج کہتے ہیں اس ادارے کو کہ جو قوم کی ان چیزوں کی حفاظت کرتا ہے، انہیں سنبھال کے رکھتا ہے کہ جو بہت خاص ہوتی ہیں۔ تو یہ قلعہ بھی دیکھیے ایک تاریخی عمارت تھا نا، بہت خاص تھا، تو اس لیے جو آخری حکمران تھا اس کے بیٹے نے یہ قلعہ اس ادارے کو دے دیا، حوالے کر دیا، دے دیا۔ اس قلعے کے چند نمایاں پہلو یہ ہیں، نمایاں یعنی نظر آنے والے، بہت زیادہ نظر آنے والے پہلو، یعنی کہ ایسی باتیں، ایسی چیزیں۔ قلعے کی چھت پر پرانے زمانے کی توپ اب بھی دکھائی دیتی ہے۔ اس قلعے میں پرانے زمانے کی ایک بندوق بھی موجود ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ بندوق 18ویں صدی میں ایک روسی جاسوس نے اس وقت کے حکمران کو تحفے میں دی تھی۔ روسی جاسوس، روس ایک ملک کا نام ہے، اور جاسوس کہتے ہیں اس انسان کو جو ایک ملک کی خاص باتیں، اہم باتیں دوسرے ملک میں پہنچا دے۔ اس قلعے میں ایک ایسا کمرہ بھی ہے جہاں سے پوری وادی ہنزا کا دلکش منظر دیکھا جا سکتا ہے۔ دلکش یعنی بہت ہی خوبصورت، جو دیکھنے میں اچھا لگے ایسا منظر۔ دیکھیے یہ ہے قلعہ بلتت، ہم نے اس کی تصویر کو بڑا کر کے بھی دیکھ لیا۔ چلیں اب ہم اس کا سبق کا اگلا حصہ پڑھتے ہیں۔ قلعہ باغسر یہ قلعہ آزاد کشمیر کے ضلع بھمبر کے ایک خوبصورت اور تاریخی مقام باغسر میں واقع ہے۔ ضلع کہتے ہیں جب کسی ملک یا شہر وغیرہ کو مختلف حصوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے تو اس کو ہم ضلع کہتے ہیں۔ اسی طرح آزاد کشمیر کو بھی کچھ ضلعوں میں تقسیم کیا ہوا ہے، بانٹا ہوا ہے۔ اس میں سے ایک ضلع کا نام بھمبر ہے، جہاں پر یہ خوبصورت یعنی کہ بہت ہی اچھی دیکھنے میں تاریخی مقام یعنی کہ تاریخی جگہ موجود ہے، جس کا نام ہے باغسر۔ اس کی تعمیر مغلیہ دور میں ہوئی۔ دور کہتے ہیں وقت کو، اور مغلیہ دور کا مطلب یہ ہے کہ جب اس جگہ پر مغل حکومت کرتے تھے، مغلوں کی حکومت تھی۔
وہ اس جگہ کو جب چلا رہے تھے، یہ قلعہ اس وقت کا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 1627 میں مغل شہنشاہ جہانگیر کشمیر کے دورے پر آیا تھا۔ شہنشاہ یعنی کہ بادشاہ، اور بادشاہ کا نام کیا تھا؟ جہانگیر۔ وہ آیا کشمیر دورے پر، یعنی جب کوئی حکمران، جیسا کہ آج کل وزیر اعظم ہوتے ہیں، وزیر اعظم یا صدر وغیرہ ایک جگہ سے دوسری جگہ، ایک ملک سے دوسرے ملک یا اپنے ہی ملک کے کسی حصے کی دیکھ بھال کرنے کے لیے جاتا ہے تو اسے کہتے ہیں دورہ کرنا، دورے پر جانا۔ قلعہ باغسر پہنچ کر وہ بیمار ہوا اور یہیں اس نے وفات پائی۔ اس کی لاش کو یہاں سے لے جا کر لاہور میں دفن کیا گیا۔ مغلوں کے بعد دیگر بادشاہ بھی، دیگر یعنی اور بھی، قلعہ باغسر میں رہے۔ قلعے کے دامن میں واقع باغسر جھیل اس جگہ کی خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہے یعنی اس جگہ کی خوبصورتی کو بڑھاتی ہے۔ اور قلعے کے دامن میں کا مطلب یہ ہے کہ قلعے کے بالکل کنارے پر یعنی سائڈ پر ایک جھیل بھی ہے جو اس قلعے کی خوبصورتی کو اور زیادہ بڑھا دیتی ہے۔ دیکھیے کتنا خوبصورت ہے یہ قلعہ، کتنا اچھا لگ رہا ہے دیکھنے میں۔ تو یہاں آ کر سبق کی پڑھائی ہو گئی ہے مکمل۔ چلیں اب ہم اس سبق تاریخی عمارتیں کے سوالات حل کر لیتے ہیں۔ تو سبق کا پہلا سوال ہے، مسجد مہابت خان کس مسجد کی طرز پر بنائی گئی ہے، یعنی کس مسجد جیسی بنائی گئی ہے؟ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ ہم نے سبق میں کیا پڑھا ہے۔ تو دیکھیے سبق کے بالکل شروع ہی میں ہم نے یہ پڑھا تھا، لاہور کی بادشاہی مسجد کی طرز پر بنائی گئی یہ مسجد یعنی کہ مسجد مہابت خان۔ تو ہم اپنے جواب میں کیا لکھیں گے؟ لاہور کی بادشاہی مسجد۔ چلیں ہم لکھنا شروع کرتے ہیں۔ کچھ حصہ ہم سوال ہی سے لیں گے۔ ہم لکھیں گے مسجد مہابت خان، یہاں تک لکھنے کے بعد ہم کس کو کاٹ دیں گے یعنی کس نہیں لکھیں گے، اور کس کی جگہ ہم لکھیں گے بادشاہی مسجد کی طرز پر بنائی گئی ہے۔ تو اس طرح آپ بھی بالکل اسی طرح لکھیے۔ چلیے لکھنا شروع کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد ہم کس کی جگہ لکھیں گے؟ بادشاہی۔ اور اگلا حصہ ہم نے سوال ہی کا لکھا تو ہمارا یہ جواب بنا کہ مسجد مہابت خان بادشاہی مسجد کی طرز پر بنائی گئی ہے۔ سبق کا اگلا سوال ہے، قائد اعظم نے اپنی زندگی کے آخری ایام کہاں گزارے؟ آخری ایام یعنی کہ آخری دن، آخری وقت انہوں نے کہاں گزارا؟ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ ہم نے سبق میں کیا پڑھا ہے۔ دیکھیے سبق کے اس حصے میں جہاں پر ہم نے قائد اعظم ریزیڈنسی کے بارے میں پڑھا تھا نا، تو ہم نے یہاں پڑھا تھا کہ ڈاکٹروں کے مشورے سے یہاں آئے، یعنی ڈاکٹروں نے انہیں کہا کہ وہ کسی ایسی جگہ پر جا کر رہیں، اور وہ کون سی جگہ تھی؟ اس جگہ کا نام کیا تھا؟ زیارت۔ تو ہم اپنے جواب میں بھی یہ نام لکھیں گے، ہم یہ نہیں لکھیں گے کہ ریزیڈنسی زیارت، کیونکہ ہمیں یہ تو معلوم ہے نا کہ اس جگہ کا نام قائد اعظم کی وفات کے بعد یہ رکھا گیا تھا۔ تو چلیں ہم اپنے جواب میں صرف زیارت کا نام لکھیں گے۔ کیسے؟ کچھ حصہ سوال سے لیں گے۔ ہم لکھیں گے قائد اعظم نے اپنی زندگی کے آخری ایام، یہاں تک لکھ لیں گے اور کہاں کو کاٹیں گے۔ چلیں لکھتے ہیں۔ تو دیکھیں یہاں تک ہم نے لکھ لیا کہ قائد اعظم نے اپنی زندگی کے آخری ایام، اس کے بعد ہم کہاں کی جگہ لکھیں گے؟ زیارت میں گزارے۔ چلیے لکھتے ہیں۔ تو ہمارا جواب یہ بنا کہ قائد اعظم نے اپنی زندگی کے آخری ایام زیارت میں گزارے۔ چلیں سبق کا تیسرا سوال دیکھتے ہیں۔ سبق کا تیسرا سوال ہے، شاہی قلعے کو کس بادشاہ نے تعمیر کروایا تھا؟ تعمیر کروایا تھا یعنی کہ بنوایا تھا۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ ہم نے سبق میں کیا پڑھا ہے۔ سبق کے اس حصے میں تیسری لائن میں دیکھیے ہم نے یہ پڑھا تھا کہ 400 سال پہلے اکبر بادشاہ نے تعمیر کرایا تھا۔ تو بادشاہ کا کیا نام تھا؟ اکبر بادشاہ۔ تو چلیے ہم اپنے جواب میں بھی بادشاہ کا نام لکھ لیں گے۔ ہم کس طرح سے لکھیں گے کہ
کچھ حصہ سوال سے ہی لیں گے. ہم لکھیں گے شاہی قلعے کو. یہاں تک لکھنے کے بعد ہم کس کو کاٹ دیں گے اور اس کی جگہ لکھ دیں گے اکبر بادشاہ نے تعمیر کروایا تھا, اور سوالیہ کی بھی نشانی ہٹا کر ختمہ کی نشانی لگائیں گے. تو ہم نے پورا جواب اس طرح لکھا کہ شاہی قلعے کو اکبر بادشاہ نے تعمیر کروایا تھا. آخر میں ہم نے سوالیہ کی نشانی کی جگہ بھی ختمہ کی نشانی کا استعمال کیا ہے. تو آج ہم نے سبق تاریخی عمارتیں کی پڑھائی مکمل کی اور اس کے سوالات بھی کیے.